اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ابھی آرڈر کریں، کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں۔ بھارت بھر سے ڈسٹریبیوٹر اور ہول سیلر بننے کے لیے ابھی کال کریں 9579591975۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس دیسی شفا لائے ہیں مرد اور عورتوں کے تمام گپت روگوں کا علاج۔ پہلی خوراک میں حیرت انگیز اثر دیکھیں۔ اگر آپ ہم سے انڈیا اور انڈیا سے باہر دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ تھینک یو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، ایک پرائیویٹ چینل ہے، چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، تو پھر آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے آپ ہر دن یا ہفتے میں، مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں ضرور کیجئے اور چینل کو مضبوط کیجئے۔ ناظرین، آج جمعرات کا دن ہے اور آج رات لائیو بیان ہوتا ہے ہمارے چینل پر 9:30 بجے اسی چینل پر۔ آج کا بہت اہم عنوان ہے کہ میری جان، میرا سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، فداک ابی و امی یا رسول اللہ۔ آج ہم بتائیں گے کہ عشق نبی کتنا ضروری ہے، اور گستاخوں کے تعلق سے بھی تفصیلی گفتگو کروں گا، اور پیارے ملک میں ایسے شیطانوں کو کیسے سیکیورٹی دی جا رہی ہے اور کس طریقے سے پوری دنیا کے اربوں مسلمانوں کے جذبات سے کھیلا جا رہا ہے۔ ملک میں فسادات ہو رہے ہیں، لیکن ابھی تک نوپور شرما اور شیطان نوین جندل کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ اور عشق نبی، عشق رسول ہر ایمان والے کے لیے کتنا ضروری ہے، بہت اہم بات ہوگی۔ رات کا بیان آپ ضرور سنیں اپنی پوری فیملی کے ساتھ۔ ناظرین، آج کا لائیو بیان کر کے میں گجرات نکل جاؤں گا۔ آئندہ کل جمعہ کا بیان گودرا سے 20 کلومیٹر دور ایک شہر ہے، اس کا نام ہی ہے شہرا، وہاں پر جمعہ کا بیان ہوگا مسجد غزنوی میں انشاءاللہ 12:50 کو شروع ہو جائے گا، اور رات کا مغرب کے بعد فوراً بہت بڑا پروگرام ہونے جا رہا ہے لوناواڑہ شہر میں، جامع مسجد میں، جمعہ مسجد میں۔ تو گودرا، لوناواڑہ، آس پاس کے تمام لوگ اس بات کو، وقت کو پورا خیال رکھے۔ آئندہ کل انشاءاللہ یہ 2 پروگرام شہرہ میں جمعہ سے پہلے اور مغرب کے بعد لوناواڑہ جامع مسجد میں ہونے جا رہے ہیں۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کی ہے بی جے پی کے کچھ شریر شیطانی خبیث لیڈروں نے، جس میں نوپور شرما اور نوین کمار جندال ہے۔ لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ ملک جل رہا ہے، پوری دنیا ہم کو جوتے مار رہی ہے، ہمارے لوگوں کو باہر ملکوں میں، بھارتیوں کو نوکری سے نکالا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ہماری حکومت کو ذرا سی غیرت اور شرم نہیں، اور ان دونوں کو گرفتار کر کے جیل کی سلاخوں میں ٹھونسنے کو تیار نہیں۔
मोदी जी और बीजेपी सिर्फ लॉलीपॉप और टॉफी देकर समझ रहे हैं कि बाहर मुल्क वाले भी अंधभक्त हैं, वो नहीं मानने वाले। अभी एहतजाज आंदोलन हमारे मुल्क के खिलाफ बढ़ता जा रहा है। इराक, इंडोनेशिया और मलेशिया में भी एहतजाज शुरू हो गया है। हिंदुस्तानी सफ़ीरों को बुलाकर बाकायदा इन मुल्कों में भी फटकारा जा रहा है। मुतनाज़िया बयानात हुकूमत हिंद की पॉलिसी की अक्कासी नहीं करते, बस इतना कहकर बीजेपी बड़ी खुश हो रही, लेकिन सब जानते हैं कि ये मक्कारी है, ये गद्दारी है और मुल्क और दुनिया के साथ खिलवाड़ है। बगदाद में भी हिंदुस्तानी सफारत खाने ने यह वजाहत की कि नहीं, हम इनको सपोर्ट नहीं करते। जब सपोर्ट नहीं करते तो इन शैतानों को जेल की सलाखों में क्यों नहीं डालते? अब मैं आपको बता दूं कि अल कायदा की जानिब से हिंदुस्तानी शहरों पर हमले की धमकियां मिल रही है और मुल्क गीर पैमाने पर मजम्मत की जा रही है। हालांकि हम भी अल-कायदा की इन धमकियों की मजम्मत करते हैं, लेकिन हुकूमत हिंद से कहते हैं कि बेशर्मी, बेगैरती छोड़ो और इन शैतानों को जेल की सलाखों में डालो और बाहर मुल्कों में जो हमारे हिंदुस्तानी भारतीय काम कर रहे हैं उनकी नौकरियों की हिफाजत कम से कम कर लो, क्योंकि तुम नौकरियां दे नहीं पाए हैं तो वो बाहर इज्जत के साथ कमा रहे हैं, उनको वहां पर कम से कम खाने कमाने दो। इस वक्त महाराष्ट्र की बड़ी खबर आ रही है जी। महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों में इजाफा हो रहा है। एक ही दिन में गुज़िश्ता कल 2701 नए केसेस सामने आए हैं। मैं आपको बता दूं कि ओनली मुंबई में हमारे रिपोर्टर मुफ्ती अबू अय्यूब ने बताया कि ओनली मुंबई में गुज़िश्ता कल 1765 नए मरीज सामने आए हैं। इसलिए बाजारों में फजूल भटकने वालों से हम कहेंगे कि मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। इस वक्त बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से हमारे रिपोर्टर अब्दुल मलिक ने बताया कि कानपुर में हालात अभी भी खराब है और पुलिस के जुल्म और पुलिस के अत्याचार का निशाना बन रहे हैं, खासतौर से मुस्लिम नौजवान और मुस्लिम समाज। आप जानते हैं कि कानपुर में भी जो हादसा हुआ वो क्यों हुआ? क्योंकि प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की बीजेपी की कुछ शैतान और खबीस लीडरों ने। अगर बीजेपी और मोदी जी पर पहले ही कार्रवाई कर देते तो शायद इस तरीके से मुल्क में हालात खराब न होते। यानी कानपुर फसाद के भी जिम्मेदार है, खुलकर कह रहा हूं, बीजेपी और मोदी जी, क्योंकि अभी तक इनको शैतानों को गिरफ्तार करके जेल की सलाखों में ठूंसा नहीं गया। जबकि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि अब पूरी दुनिया में हमारे प्यारे मुल्क के खिलाफ एहतजाज आंदोलन हो रहा है और मैं मोदी जी से बार बार कह रहा हूं कि तुम तो यहां किसी को नौकरियां नहीं दे पाए, लेकिन लाखों हिंदुस्तानी भारतीय बाहर मुल्कों में नौकरियां कर रहे हैं। बाहर मुल्कों में उनको नौकरियों से निकाला जा रहा है, हिंदुस्तान वापस भेजा जा रहा है। मोदी जी कम से कम भारतीय जो वहां पर इज्जत के साथ रोजी रोटी कमा रहे हैं उनका ख्याल कर लो। तुम तो यहां भाइयों बहनों हर साल 2 करोड़ नौकरियां मिलेगी, नौकरियां दे नहीं पाए बल्कि छीन लिया है। तो कम से कम बाहर मुल्कों में जो हमारे भारतीय इज्जत के साथ रोजी रोटी कमा रहे हैं, अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं, उनका ख्याल करो और इन शैतानों को यहां पर फौरन जेल की सलाखों में डालो। और याद रखो मोदी जी, बाहर मुल्कों में अंधभक्त और गोबर भक्त नहीं है कि तुम्हारे लॉलीपॉप और टॉफी देकर के हमने इनको पार्टी से निकाल दिया है, इस पर वो खुश हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। प्यारे मुल्क की बाहर मुल्क में बड़ी बेइज्जती हो रही है और बाहर मुल्कों में बसे हिंदुस्तानियों को तकलीफ हो रही है। कानपुर वाकये में भी सही और गैर जानिबदाराना इंक्वायरी कराई जाए। मौलाना हकीमुद्दीन कासमी ने बिल्कुल खुलकर यह बात कही है। बेकसूरों की गिरफ्तारी और घर तोड़ने की अफवाहों पर फौरी तौर पर रोक लगाई जाए। जमीयत उलमाए हिंद ने बाकायदा जनरल सेक्रेटरी कानपुर का दौरा करते हुए आला अफसरान से मुलाकात की और मुतासरीन को हर मुमकिन कानूनी इमदाद जमीयत उलमा फराहम करेगी, इस बात का इजहार किया। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं ज्ञान वापी को लेकर भी एक बड़ा मुद्दा चला। जी हाँ, अभी फिलहाल हम तो मुसलमानों से भी कह रहे हैं कि खूबसूरत फुवारे अगर मस्जिदों में या घरों में बने होंगे तो उनको तोड़ दो, कहीं अजीब अजीब बात फिर ना हो जाए। क्योंकि ज्ञानवापी मस्जिद का खूबसूरत फुवारा भी शिवलिंग बन गया। क्योंकि मुल्क में अभी मस्जिदों के नीचे कुछ ना कुछ तलाश किया जा रहा है। हो सकता है कि अगर रोजगार तलाश कर लेते तो हिंदुस्तान का भला हो जाता, लेकिन रोजगार से ध्यान हटाना है, इसलिए फुव्वारों पर नजर है और मस्जिदों पर नजर है। लेकिन ज्ञानवापी मस्जिद मामले में एक बड़ी खबर आ रही है कि जिस
جج نے گیان واپی مسجد کے فوارے کو شیو لنگ جیسے ہی بتایا گیا اور سیل کر دیا گیا، اس جج کو دھمکی آمیز خط ملا ہے۔ مبینہ طور پر اسلامی آغاز فرنٹ کے کاشف احمد صدیقی نے رجسٹرڈ ڈاک کے ذریعے سے جج کو دھمکی آمیز خط بھیجا، ایسی خبریں آ رہی ہے۔ آئیے ناظرین، کرناٹک، جی ہاں وہی کرناٹک جہاں سے نیچ ناٹک شروع ہوا تھا، کیونکہ وہاں پر بھی بی جے پی کی حکومت ہے، بڑا نیچ ناٹک حجاب کو لے کر وہاں پر شروع ہوا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ ننگے رہنے کی اجازت ہے، لیکن بیٹیاں اپنے آپ کو چھپائیں، پردہ کریں، اپنی عزت کی حفاظت کریں، یہ بڑا مشکل مسئلہ ہو گیا ہے۔ خیر، کرناٹک سے حجاب کو لے کر نیچ ناٹک شروع ہوا تھا۔ اب خبریں آ رہی ہے کہ ہائی کورٹ نے جو حکم دیا حجاب کے خلاف کہ حجاب پہن کر بیٹیاں کالج اسکول نہیں آئیں گی، اسی کو لے کر بڑی خبر آ رہی ہے کہ 24 ایسی بیٹیاں جو اپنے آپ کو حجاب میں لا کر عزت کی سلامتی چاہتی تھی، ان سے کہہ دیا گیا۔ گورنمنٹ کالج انتظامیہ نے کارروائی کرتے ہوئے ان 24 بیٹیوں کو جو حجاب میں آنا چاہ رہی تھی انہیں معطل کر دیا۔ بلکہ میں نے گزشتہ کل بھی کہا تھا کہ کالج انتظامیہ نے ان سے یہ کہا کہ حجاب اگر پہننا ہے تو ان کالجوں میں جاؤ جہاں پر حجاب کی اجازت ہے۔ اس لیے میں نے گزشتہ کل بھی کہا تھا مسلمانوں سے کہ ہم برسوں سے کہتے آ رہے ہیں کہ اپنے کالج، اپنے ادارے، اپنے اسکولیں بناؤ جہاں تمہاری بیٹیاں حجاب اور عزت کے ساتھ تعلیم حاصل کر سکیں۔ آئیے ناظرین، بڑی افسوسناک خبر حیدرآباد سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، حیدرآباد گینگ ریپ کا معاملہ سامنے آیا ہے اور آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی MLA ودھایک کا بیٹا ریپ کے معاملے میں گرفتار ہوا ہے۔ پولیس نے ملزم کو نابالغ قرار دیا، اب تک 6 افراد گرفتار ہے۔ جی ہاں، AIMM کے رکن اسمبلی کے بیٹے کو پولیس نے حیدرآباد گینگ ریپ معاملے میں گرفتار کیا ہے اور واضح ہے کہ اس کو نابالغ بتایا جا رہا ہے۔ اس مدری کیس میں جن 6 ملزمان کی شناخت ہوئی ہے ان میں سے تمام 6 کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ اس وقت ممبئی سے ہمارے رپورٹر مفتی ابو ایوب نے بتایا کہ گزشتہ کل وزیر اعلیٰ CM عزت مآب ادھو جی ٹھاکرے نے BJP پر سخت حملہ کرتے ہوئے کہا کہ ڈھکنوں کو کچلنے کے لیے توپوں کی ضرورت نہیں ہے، اور BJP کو صاف طور سے یہ کہا کہ ہندوؤں کے لیے کس نے زیادہ کام کیا ہے، ہو جائے آمنا سامنا۔ وزیر اعلیٰ نے BJP پر سخت انداز میں حملہ کیا۔ ایکچوئل میں آپ جانتے ہیں کہ یہاں سے BJP کو ذلیل کر کے رسوا کر کے نکال دیا گیا اور تقریباً 30 سال کا شیو سینا اور BJP کا گٹھ بندھن ٹوٹا ہے۔ تو BJP بوکھلائی ہوئی ہے، تلملائی ہوئی ہے، اور جہاں جہاں BJP ہار گئی ہے اور جس اسٹیٹ میں BJP کی حکومت نہیں ہے وہاں BJP ماحول خراب کر کے یوں سمجھے کہ اس سرکار کو گرانے کی کوششیں کرتی ہے۔ ادھو سرکار، مہا وکاس اگاڑی، شیو سینا، BJP اور کانگریس، شیو سینا، راشٹروادی اور کانگریس مہا وکاس اگاڑی کو گرانے کی بڑی کوششیں کی گئی، اور جب یہ مہا وکاس اگاڑی یہاں پر آئی تو BJP کی طرف سے یہ کہا جا رہا تھا کہ 2-3 مہینے میں یہ سرکار گر جائے گی، لیکن اب 3 سال مکمل ہونے والے ہیں تو BJP تل ملائی ہوئی ہے اور آگے بھی شیو سینا BJP کو گھاس ڈالنے کو تیار نہیں ہے۔ اس لیے ہندوؤں کو ورغلا کر BJP یہ بتانا چاہتی ہے کہ ہندوتوا سے شیو سینا ہٹ گئی ہے، پھر گئی ہے۔ اس لیے ادھو جی ٹھاکرے نے صاف طور سے کہا کہ آمنا سامنا ہو جائے، بتایا جائے گا کہ ہندوؤں کے لیے کس نے کام کیا ہے۔ آئیے ناظرین، پھر بڑی خبر آ رہی ہے اس وقت مہاراشٹر کی۔ آپ جانتے ہیں کہ ودربھ کی نونیت رانا، جسے ہنومان چالیسا یاد نہیں تھا مگر ہنومان چالیسا کے نام پر کسی کے اشارے پر مہاراشٹر کی حکومت کو ستانا چاہ رہی تھی اور ماحول کو خراب کرنا چاہ رہی تھی، لیکن مہاراشٹر کی مہا وکاس اگاڑی نے ایسے تمام ہلڑ بازوں کو اور بازاری لوگوں کو بالکل سائیڈ میں کر دیا اور نونیت رانا کو جیل کے سلاخوں میں ٹھونس دیا تھا۔ اب نونیت رانا کو ابا جی بھی بچانے نہیں آئے اور اب خبریں آ رہی ہے کہ دوسری FIR کی تیاری ہو رہی ہے اور نونیت رانا اور ان کے شوہر روی رانا کے خلاف چارج شیٹ داخل ہو گئی ہے۔ تو نونیت رانا ہنومان چالیسا پڑھنے امراوتی سے بیچاری ممبئی پہنچ گئی تھی، تو ممبئی میں بجائے ہنومان چالیسا پڑھنے کے جیل کے سلاخوں میں ہنومان چالیسا پڑھنا پڑا۔ آئیے آج اس وقت بڑی خبر آ رہی، جہاں مہاراشٹر میں بھی شان رسالت میں گستاخی کرنے والے شیطانوں کے خلاف ماحول بن گیا ہے
اور بی جے پی نے جو لالی پاپ باہر ملکوں کو یا گلف کنٹریز کو دیا صرف ان کو نکال کر لوگ ماننے کو تیار نہیں ہیں. اس وقت امام کونسل اور تمام تنظیموں کی جانب سے یہ آواز اٹھ رہی ہے کہ ان دونوں شیطانوں کو نوپور شرما اور نوین کمار جندال کو جیل کے سلاخوں میں ٹھونسا جائے, ان پر سخت کارروائی کی جائے گی تو پھر آنے والے مزید شیطانوں کے حوصلے نہیں بڑھیں گے. اب مودی جی نے اتنا تو کہہ دیا کہ ان کا ہماری پارٹی سے اب کوئی تعلق نہیں, لیکن لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مودی جی پر رتی برابر بھی پیدا ہونے والا بچہ بھی یقین کرنے کو تیار نہیں ہے, کیونکہ حضرت نے اتنے جھوٹ بولے ہیں کہ کوئی یقین کرنے کو تیار نہیں ہے. اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آگے چل کر ان دونوں کو باقاعدہ بی جے پی بڑا انعام دے سکتی ہے. اس لیے دھرنے اور آندولن اور ملک کے ماحول کو شانت کرنے کے لیے بی جے پی اور مودی جی کے لیے ضروری ہے کہ ان شیطانوں کو جیل کے سلاخوں میں ٹھونسا جائے. آئیے ناظرین, آخری بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے. جی ہاں, میں آپ کو بتا دوں کہ کانپور میں جو بھی حالات خراب ہوئے ہیں اس کی بھی ذمہ دار ڈائریکٹ بی جے پی ہے, کیونکہ 8 دن تک کے نوپور شرما کی شیطانی پر بی جے پی خاموش تھی. جی ہاں, جب اربوں نے آگ دکھائی, میں نے کہا تھا نا کہ عجیب بات ہے, رب سے نہیں ڈرا عرب سے ڈرا. اگر رب سے ڈر جاتا تو مسئلہ حل ہو جاتا اور ایسے تمام شیطانوں کو جیل کے سلاخوں میں ٹھونس دیا جاتا تو کانپور میں فساد نہ ہوتے. اب کانپور میں فساد ہوئی, اس کے بعد دنیا دیکھ رہی ہے کہ یک طرفہ کارروائی کی جا رہی ہے اور بلڈوزر بھی چلنے کے اشارے ہیں. تو اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کیا نوپور شرما کے گھر پر بھی بلڈوزر چلے گا, یا ان تمام لوگ جو مسلمان نہیں ہیں اور جنہوں نے پتھر پھینکے ہیں کیا ان کے گھر پر بھی بلڈوزر چلے گا؟ اور ویڈیوز میں تو باقاعدہ پولیس والے وردی والے بھی پتھر پھینکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو کیا ان وردی والوں کو بھی پہچان کر ان پر بھی کارروائی کی جائے گی اور ان کے گھروں پر بھی بلڈوزر چلے گا؟ کیونکہ یوگی آدتیہ ناتھ کا بلڈوزر تیار رہتا ہے ہر اس شخص کے گھر پر چلنے کے لیے جو پتھر پھینکے. لیکن اب تک خرگون سے لے کر کانپور تک تو ایسے ہی نظر آ رہا ہے کہ بلڈوزر کا منہ بھی ایک ہی طرف ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد, کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑن, کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سوجن, کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں گاٹھ, کیوں تھم سی جاتی ہے زندگی. جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد, پیٹھ اور کمر کا درد, کندھے گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنتھی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے, یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے. لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراپت کر چکے ہیں. جب ہم نیمت روپ سے سندھی پلس پلس سے مالش کرتے ہیں تو توچا اسے ترنت آبزرو کر کے جوڑوں کے سوکشمتم اوستھا میں پہنچا دیتی ہے, جس سے جوڑوں میں بلڈ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشیوں میں مضبوطی آتی ہے. آنترک سوجن سماپت ہو جاتی ہے, جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے, ساتھ ہی ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے. ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ, اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی اسکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں.